اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرضه. الحمدللہ جتنا بھی ہم حمد اور شکر الہی کی تسبیح نکالیں کم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارا سفر شروع کیا تخلیہ سے، پھر ہم تحلیہ ہو رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں تجلیہ کی جانب. ہمارا سفر آغاز ہوا، روحانی سفر، ماہ رجب المرجب. رجب کہتے ہی وہ رجا، وہ امید، وہ پیار، وہ محبت الہی کی خوشبو آتی ہے. یاد ہے نا، ہم میں سے سب کے سب مس کر رہے ہیں ان دعاؤں کو جو ہم نماز کے بعد پڑھتے تھے. یا من ارجو ہو لکلی خیر رجا. پھر مناجات شعبانیہ نے اور ہمارے رجا یعنی ہوپ، ہماری امید کو بڑھا دیا. رجب سے رجا، امید، پیار، محبت، اللہ سے عشق کا سفر باقاعدگی سے شروع ہوا اور ہم نے اپنے گناہوں کو دور کیا، تخلیہ کیا، خالی کیا اپنے آپ کو، اور اب ہم آئے ہیں تحلیہ، حلول کریں، بہت سی اچھی صفات کو اپنے اندر لے کر آئیں تاکہ اس پاکی اور ان نیک اعمال صالح اچھی عادتوں کے ساتھ ہم ماہ رمضان المبارک میں پرواز کریں، اڑیں، بلندیوں تک، کمالات تک پہنچ جائیں. یہ ہے وہ حسین خدمت جو ہم اپنی کر سکتے ہیں. اس لیے مولا امیر المؤمنین کا یہ بیان مجھے اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ آپ اپنی خدمت کرو، اپنے نفس کو پاک کرو، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ. اپنا ریلیشن شپ اللہ سے جب مضبوط کرو گے، اسٹرانگ ہو جاؤ گے، تو پھر خود بخود اس حسین اخلاق اور بہت ہی ہوپ فل لائف کے ساتھ آپ دوسروں کی زندگیوں کو بھی بدل سکتے ہو. ماہ شعبان ہمیں سکھا رہا ہے کہ دیکھو الہی حبلی کمال الانقطاع الیک. I truly love it. اور مجھے یاد ہے میں بچپن سے ہی شہر مقدس قوم میں ہوں اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے اور آپ کی سپیچز جو ہے وہ بہت زیادہ سنتے تھے، ان کے سامنے بھی جا کر اور اسکرین پر بھی. تو آپ نے جو I was 13 I remember میں نے اپنے قنوت میں یہ دعا شامل کی کیونکہ آپ اتنا اس پہ ایمفسائز کرتے تھے. مناجات شعبانیہ کا ایک پارٹ ہے اور آپ کہتے تھے کہ یہ سب سے بڑی پرواز ہے، یہ سب سے حسین اپنے آپ کو گفٹ دینا ہے، یہ تحفہ ہے کہ ہم ان بلندیوں تک جائیں. ہم نہیں کہ خداوندہ مجھے لوگوں سے وابستہ نہ رکھ، نو 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 نو. کمال الانقطاع، the amazing detachment from this worldly very cheap world. دنیا ویسی بھی چیپ کو کہتے ہیں، بہت ہی کم، متاع قلیل، بہت ہی سستی چیز ہے یہ. کمال الانقطاع from this سستی متاع قلیل اینڈ پرواز اور وہ بلندی کی طرف جانا، وہ اڑان جو کہ شعبان المعظم میں رحمت للعالمین کے صدقے سے ہم رب ذوالجلال کی طرف جا سکتے ہیں. اور کیا کہنا کہ بس کچھ ہی گھنٹے ہی رہ گئے ہیں، 2 دن یا 1.5 دن جو ہے وہ کچھ گھنٹے ہی ہیں کہ ہماری تاریک دنیا میں ایک نور اترنے والا ہے. ہماری اس نفسا نفسی کی دنیا میں جس پلانٹ میں آج کل ہم رہ رہے ہیں، ٹیمپریریلی ایک نور اترنے والا ہے اور وہ نور مستقیماً ڈائریکٹلی عرش سے اتر رہا ہے تاکہ ہم جیسے فرشیوں کو ملکوتی اور عرشی بنا دے. وہ نور کیا ہے؟ وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے اور وہ رمضان المبارک ہے. وہ اللہ کی خاص توجہ ہے ہمارے اوپر، وہ حسین مہمانی ہے. اور آپ یقین کیجئے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سامنے کیونکہ پردے نہیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آخری جو 3 دن ہے، کہتے ہیں اس کی خاص فضیلت ہے. اس کو جب ہم کنیکٹ کر رہے ہیں ماہ مبارک رمضان سے، مولا امام عصر ہمارے مہربان امام دیکھ رہے ہیں کہ کیا تیاری ہو رہی ہے. پتہ ہے آپ کو، فوج در فوج فرشتے اترتے ہیں حکم الہی سے. مجھے یہ بڑا عجیب لگا
کہ ملائکہ موکلین اتر رہے ہیں صائمین و صائمات کے لیے، لکھا ہوا ہے وَيُمَسِّحُونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ، اپنے اجنحہ سے اس طرح سے انہیں مس کر رہے ہیں. میں نے کل بھی اشارہ کیا، یہ باتیں اپنے بچوں کو ضرور بتائیں. وَيُسْقِطُونَ عَنْهُمْ ذُنُوبَهُمْ، یعنی میں کہتی ہوں ذرا تصور کریں کہ اللہ کا لطف و کرم اور اہتمام طہارت انسانیت اتنا زیادہ ہے کہ آپ نے لٹرلی فرشتوں سے کہا جاؤ جاؤ جاؤ، جو رکاوٹیں ہیں میرے اور میرے بندوں کے درمیان اس کو ختم کر دو، اس کو دور کر دو. آئیے آج ہم امام عصر کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے، مولا سے توسل کرتے ہوئے، مولا کو واسطہ بناتے ہوئے رب ذوالجلال سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا رب ہمیں الہام کر دے. کس چیز کا الہام؟ الہام کر دے اس چیز کا جس کی دعا امام زین العابدین مانگ رہے ہیں. چلے سجادی بن جائیں، چلے زین العبائی بن جائیں، چلے صحیفہ سجادیہ کے در پر دیکھیں. یہ اخت القرآن ہے، یہ قرآن کی بہن ہے صحیفہ سجادیہ. اور اس کو جس طرح کہتے ہیں نا بائبل بک نیکسٹ ٹو یور پلو، جو کتابیں ہونی چاہیے ان میں سے ایک یہ ہے جہاں آپ تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی کہ شل آئی ڈو اٹ اور ناٹ، آپ نے کوئی ڈیسیجن لینا ہے، آپ کو ذرا سے کنفیوژن آئی، دعا نمبر 33 فوراً آپ کو ذرا سا اللہ سے پیار آیا. اس میں مناجات بعض لوگوں نے جمع کی ہے، مناجات 15 بھی ہے صحیفہ میں، تو آپ نے مناجات محبین پڑھ لیا. آپ کو شکایت کرنی اپنے آپ سے، آپ تنگ آ گئے ہیں، شکایت کرنی اللہ سے، مناجات شاکین پڑھ لیا. جیسا آپ کا موڈ، جیسی آپ کی کیفیت، ویسا ہی صحیفہ آپ کو اس قادر مطلق سے کنیکٹ کر رہا ہے. یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم کمزور کے پاس جائیں اور قوی کو چھوڑ دیں. ایک اور پوائنٹ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گی، آسان سی بات ہے لیکن بہت مفید ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیے کہ روح قوی ہے یا جسم؟ روح افلاکی ہے، جسم خاکی ہے. ٹھیک ہے؟ جو چیز جتنی جس کی ویلیو زیادہ ہو، روح فانی ہے نہیں ہے بلکہ دوام ہے، اس میں سرمدیت ہے، اور جسم فانی ہے. ہمیشہ جس کی ویلیو کم ہو اس کو قربان کیا جاتا ہے اس کے لیے جس کی ویلیو زیادہ ہے. ذرا مجھے آپ اپنا محاسبہ نفس کر کے بتائیں کہ ہم سب کیا کر رہے ہیں. ہم نے تو اپنے جسم کو روح کا غلام نہیں بنایا بلکہ اس روح کو جسم کا غلام بنا دیا ہے. روح کہتی ہے اٹھ اٹھ صلاۃ اللیل پڑھ، لیکن جسم کہتا ہے نہیں، سو جا. ہم جسم کا کہنا مانتے ہیں. روح کہتی ہے چپ نہ بول، لیکن جسم کہتا ہے بول، مزہ آتا ہے. ہم نے اس چیز کا خادم اور غلام بنایا جو چیز بہت کمزور ہے، حقیر ہے. روح کی عظمت کہاں؟ ہمارے اندر روح اللہ ہے، ہمارے روحانی پدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں، ہماری روحانی مادر جناب خدیجۃ الکبریٰ اور جناب فاطمۃ الزہرا ہیں. تو ہم نے اس روح کو اتنا سرپریس کر لیا، دبا دیا ہے. اور کیوں؟ صرف جسم کی خاطر. لہٰذا آپ دیکھیں تو کس انداز سے امام زین العابدین، میں کہتی ہوں وہ روح عظیم، جو بہترین عرض الہی پر جو روح جس نے اللہ کی پرستش کی، اللہ کو پکارا، اللہ سے ندا کرنے والا وہ حسین ترین روح. ایک ہینری کربن، ایک بہت ہی مشہور اسکالر پروفیسر جو فرینچ تھا، جو فرانس سے آتا تھا تہران، اور علامہ طباطبائی قم سے جاتے تھے تہران، اور دونوں بیٹھ کر صحیفہ سجادیہ پر گفتگو کرتے تھے. اگر آپ گوگل بھی کریں آپ کو مل جائے گا کہ وہ کہتا ہے، وہ مسلمان ظاہراً اس وقت تک نہیں ہوا تھا، لیکن وہ کہتا ہے میں ہمیشہ اس تلاش میں تھا کہ مجھے پتہ چل جائے کہ
کس نے سب سے پیاری گفتگو کنیکشن رابطہ اللہ کے ساتھ کیا. ڈھونڈتا گیا کسی بھی انسان کا. تمام انسانوں کو میں نے جانچ اور ان میں اچھی طرح چھان بین کر لی تو مجھے ایک روح عظیم اور اتنا حسین وہ پاک روح ملا جو رب سے یوں باتیں کر رہا ہے. دعا نمبر 44، دعا نمبر 44. اور سورہ نمبر 44 کون سا ہمیں پتہ ہے؟ سوروں کے نام یاد کرنے کی بڑی مزے کی ٹیکنیکس ہے نا. 114 کیوں فاطمہ میں آپ کو مل جائے گا، بہت مزے کا ہے. جیسے ایک دروازہ کھلا، سامنے 2 کاؤز تھے اور 3 عمران کے بچے جو ہے وہ کھیل رہے تھے اور 4 آنٹیوں نے آ کر دسترخوان بچھایا. تو سورہ نمبر 1 فاتحہ، 2 cows اور سورہ بقرہ، 3 آل عمران اور 4 نساء. سورہ نمبر 4 نساء ہے اور 5 is مائدہ. اسی طرح سیکوینس سے یاد کرتے ہیں. تو جب 44 آتا ہے تو 44 سورہ دخان ہے. 44 سے ہم اسموک جیسا بناتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے، اور شب قدر میں سورہ دخان پڑھنے کی فضیلت بھی ہے. تو اسی سے آپ یاد رکھیے گا. دعا نمبر 44 صحیفہ سجادیہ کا، اس کا میں ایک پورشن آپ کے سامنے ذکر کر رہی ہوں. تقریباً تھوڑا سا شروع ہونے کے بعد مولا یوں فرماتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و الہمنا معرفت فضلہ. بار الہا دیکھیں کون ہے مانگنے والا؟ زین العابدین. بار الہا فضیلت رمضان کی معرفت مجھے الہام فرما دے. اتنا اہم ہے. اور میری جان قربان ہو آپ جیسی مومنات پر کہ آپ لوگوں نے یہ دسترخوان استقبال ماہ رمضان کو بچھایا ہے، اور میری پیاری سی مجاہدہ طاہرہ جان نے یہ اتنا حسین قدم لیا ہے، اور اتنی لوگوں کی دعائیں آپ لے رہی ہیں. پروردگار عالم آپ کو طول عمر عنایت فرمائے، اور آپ کا شاید باب العلم کی ماشاءاللہ جو پس پردہ جن کو میں نہیں جانتی کتنی مومنین اور مومنات جو ہے وہ محنت کر رہی ہیں. ساری آپ لوگوں کی مینجمنٹ، آپ سب پر درود اور سلام ہو. کیونکہ آپ نے امام زین العابدین کے دل کو خوش کر دیا. امام نے فرمایا الہمنا معرفت فضلہ. یہ الہام یعنی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ Ilham is opposite of waswasa. Waswasa is from shayateen and ilham is from angels, malaikatullah. Literally, sometimes آپ کوئی گناہ کرنا چاہتے ہو، آپ کا دوست فٹافٹ کر لیتا ہے، آپ کرنا چاہتے ہو نہیں ہو پاتا، وہ فرشتے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں shit, I wanted to go to, for example, cinema, but پتہ نہیں جب بھی میں جانا چاہتی ہوں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. یا آپ کچھ کرنا چاہتے ہو، آپ کو سمجھ میں نہیں، آپ کی ایک بات آپ کے ذہن میں آ جاتی. الہام یعنی ان کی وہی مدد، ایک خاص غیبی مدد جو مسلسل مومنین کے ساتھ ہے. میں اس پہ بہت ایمفسائز کرتی ہوں. میں اپنے بچوں کی تربیت میں ملائکہ کا رول جو اتنا اسٹرانگ رول ہے ہماری لائف میں. We are not all alone at all. We can't compare ourselves with ordinary people because we have a special, light of iman and muhabbat. اس کی طاقت کی وجہ سے جو فرشتے آپ کو اپنی جھرمٹ میں لے لیتے ہیں. We have to work on it a lot. Okay? اس لیے اپنے بچوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ فرشتوں کی باتیں کریں. دیکھو فرشتے آپ کے لیے دعا کریں، فرشتے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، ابھی فرشتے ایسے آ رہے ہیں، آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، آپ کے پیچھے اقامہ پڑھتے ہو، اذان پڑھتے ہو، پیچھے فرشتے جو ہے وہ صف باندھ لیتے ہیں. So you can just imagine yourself اور ان کو بھی imagination world کی طرف لے کر جائیں. کیونکہ ہمیں احادیث نے بار بار کہا ہے. اچھا جی، پھر جس سے اچھا روزہ کہتے ہیں نا میرے مولا، اس کی طرف ہمیں لے کے جا رہے. کہتے ہیں لا تصغی باسماعنا الی لغو. دیکھیں یہ صحیفہ سجادیہ کے الفاظ ہے کہ بار الہا میرے کان کو لغو سے بچا دینا. ولا نصرع بابصارنا الی لہو. بار بار لہو 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 کا لفظ آ رہا ہے. الہاکم التکاثر. سورہ تکاثر پتہ ہے نا آپ کو، اس میں ورڈ کیا ہے؟ الہا، وہی لہو، روٹ ورڈ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، لہو یعنی غیر ضروری. تکاثر ہمیں غافل کر دیتا ہے، غیر ضروری کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے. تکاثر کی وجہ سے، تکاثر یعنی
آج کل جیسے اتنا پہننے کو ہے کہ آپ بار بار کپڑے خریدنے جاتے ہو، کبھی کبھی لگتا ہے ڈسپوزیبل ہو گئے ہمارے کپڑے، یوں خریدا یوں پہنا اٹھا کے پھینک دیا. اتنا کھانے کو ہے، کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، اتنا دیکھنے کو ہے. اس سب چیزوں نے ہمیں، کثرت نے ہمیں اس خلوت مع اللہ سے دور کر دیا ہے. سو یہ کثرت اکثر ہمیں پریشان کر دیتا ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہوتی. اس لیے آج کل منیملسٹ والے سمجھ گئے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں منیمم پہ اکتفا کرو خوش رہو. منیملسٹ والوں کو اگر آپ تھوڑا گوگل کریں، وہ تو ہم سے بھی زیادہ زہد اختیار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں خوشی کے لیے لیس از مور، کم جتنا ہو اتنا آپ زیادہ اپنے آپ سے پیار کرو گے. اور وی ایز اے پاکستانیز انفارچونیٹلی اینڈ انڈینز our focus is mostly on food and clothes. ہماری دوسری ایکٹیویٹیز کم ہوتی ہے، جبکہ ہم جو یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں، ہم تو بہت زیادہ، ہم ہمیشہ نیچرل ورلڈ میں جاتے ہیں، اور جس سے لوگ سوچتے بھی نہیں انجوائے کرتے ہیں، ہم اس سے انجوائے کرتے ہیں الحمدللہ. اور آپ مجھ سے بھی زیادہ. لیکن جب میں جاتی ہوں اپنے پاکستان کی کچھ سٹیز میں، وہ لوگ بتاتے ہیں ہمارا انٹرٹینمنٹ یہ ہے کہ کھاؤ، بولو اور پہنو. میں نے کہا ہاں مجھے اس ایج میں پتا چلا کہ ایسا ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، یہ تو انسان کو ڈیمیج کر لیے، کلر ہے ہمارا، کہ زیادہ کھاؤ اور بولو اور پہنو. یہ تینوں چیزوں پر سختی سے ہمیں منع ہے. تو یہاں پہ مولا نے فرمایا کہ الہاکم لہو و لعب سے بار الہ رمضان المبارک میں مجھے دور رکھ، حتی لا نبسط ایدینا الی محظور. دیکھیں مولا نے کہا اگر میرے کان اچھی چیزیں سنیں گے اور میری آنکھیں اچھی چیزوں کو دیکھیں گی تو میرے ہاتھ خود بخود قرآن کی طرف جائیں گے. پھر میں انسٹاگرام میں بیٹھ کے وقت ضائع نہیں کروں گی، پھر میں بیٹھ کے صرف اونو نہیں کھیلتی رہوں گی کہ کسی طرح وقت گزر جائے. نہیں، میں نے اپنے وقت کو بہترین گزارنا ہے. وَلَا تَخْتُ بِأَقْدَامِنَا إِلَى مَحْجُورٍ. جب آنکھیں اچھا دیکھ رہی ہوں گی، آنکھیں جب قرآن کو دیکھیں گی، پیار سے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، وہ بھی ثواب ہے. والدین کی طرف محبت سے دیکھنا، حدیث میں ہے شوہر کا بیوی کی طرف پیار سے دیکھنا عبادت ہے. بیوی کا شوہر کی طرف بھی عبادت ہے، وہ سائڈ پہ. لیکن اصل یہ ہے، ہم لوگ الٹا بولتے ہیں. شوہر اگر بیوی کو کبھی کھانا کھلائے تو ثواب ہے، باقاعدہ لکھا ہوا ہے. صرف یہ نہیں کہ میں چاول لایا ہوں فار ایگزامپل اب تم پکاؤ، یہ احسان جتا لیں، نہیں، بلکہ ساتھ بیٹھنے کا جو ثواب ہے. میں نے ایک شو میں بہت تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ ایک عجیب معجزہ ہے، دسترخوان پر بیٹھنا، کھانا ایک عجیب بشارت ہے. اس میں کتنا ایک نوالا جو آپ صرف بیٹھ کے کھاتے ہو، کھلا نہیں رہے کسی غریب کو، نہیں، آپ میاں بیوی بیٹھ کے کھا رہے، بچے بیٹھ کے کھا رہے، کھا ہم رہے ہیں، ثواب اللہ ہمیں دے رہا ہے. آپ بچے کو چومتے ہو، مزے آپ لیتے ہو، اللہ آپ کو ثواب دیتا ہے. کھانا آپ کھاتے ہو لیکن آپ کو اس کا اجر ملتا ہے. ہر نوالے کے بدلے میں مدینۃ فی الجنہ، جنت میں ایک مدینہ، ایک سری آپ کو ملتا ہے. وہ لمبی سی حدیث ہے، آپ ضرور پڑھیں. جب میں نے یہ حدیث آج سے کوئی 8 سال 9 سال پہلے پڑھی تھی آیت اللہ شعری کتاب میں، مجھے تو کچن سچ مچ، میں نے کہا واو، یہ تو معبد ہے. دسترخوان کا ٹائم، کوئی دسترخوان بچھانا یعنی جیسے مصلی بچھا رہی ہوں. یہ ہے اسلام کی بیوٹی. تو یہ ثواب، بہت سی چیزیں ثواب ہے. تو کیا فرمایا میرے آقا نے، میرے مولا نے کہا کہ اگر آپ کان کو اور آنکھوں کو بچاؤ گے تو آپ کی زبان بھی بچے گی، آپ کے قدم بھی بچیں گے، اور آپ کے جو ہے ہاتھ بھی جو ہے وہ کس کی طرف جائیں گے؟ اس کاموں کی طرف جو اللہ کو پسند ہے. وَلَا تَنْتِقُ أَلْسِنَتُنَا إِلَّا بِمَا مَثَّلْتَ. بار الہ میری زبان ہلے ہی نہ، حرکت میں ہی نہ آئے سوائے اس کی طرف جس کی طرف تو نے حکم دیا ہے، جو تجھے پسند ہے. اچھا، میں ایسی کام آسان کرنے کے لیے، ایک رمضانی بننے کے لیے ایک لسٹ آپ کو، چیک لسٹ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ ایسی، میں اپنے آپ کو اس طرح سے چیک کرتی ہوں کہ رمضانی وہ ہے اگر روزہ نے آپ کی بری عادتوں کو بدلا تو آپ نے روزہ رکھا ہے نا، ورنہ تو روزہ ہی نہیں رکھا. حقیقت یہ ہے
اس کا مطلب ہے شاید میں 20 سال سے بالغ ہو گئی ہوں، 10 سال سے بالغ ہو گئی ہوں، میں نے ابھی تک سچا ایک روزہ نہیں رکھا۔ لسٹ کچھ یوں ہے کہ آپ اپنے آپ کو چیک کریں۔ فرسٹ ویک میں آپ دیکھیں کیا مجھے اللہ سے میرا پیار بڑھ رہا ہے؟ کین آئی فیل دیٹ لو ود ان مائی سیلف؟ آپ کو اگر وہ مزہ، وہ لطف، وہ لذت پہلے ہفتے میں، پھر دوسرے ہفتے میں آپ دیکھیں کتنا بڑھ رہا ہے، پھر تیسرے ہفتے میں اپنے آپ کو چیک کریں۔ پھر آپ دیکھیں چیزوں سے آپ کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ تھوڑی کم ہو رہی ہے۔ یو ڈونٹ بادر، کسی نے کچھ کہہ دیا، کوئی چیز ادھر ادھر خراب ہو گئی، بچے سے کوئی چیز ٹوٹ گئی، شوہر کوئی چیز وقت پہ نہیں لایا، آپ کی مرضی کے خلاف کیا، آپ کی ناراضگی کم، پریشانی کم، اللہ پہ بھروسہ بڑھتا جا رہا ہے، آپ بدلتے جا رہے ہو، آپ کا ٹیسٹ چینج ہو گیا۔ پہلے آپ ادھر سینسیٹیو تھے، اب آپ کہیں اور سینسیٹیو، آپ اس میں سینسیٹیو ہو کہ میں آدھا گھنٹہ سحری کھانے میں لگاؤں لیکن نماز شب کو صرف 10 منٹ دوں۔ نو، توبہ توبہ توبہ، نو۔ I want to really increase my level of دعا and also نماز شب۔ تھوڑا سا دیکھو سحری بنانے میں نے کتنا ٹائم لگایا، فار ایگزامپل شاپنگ کی، گھر میں لائی، دھویا، پکایا۔ What about my سحری آف مائی قلب، سحری آف مائی روح؟ تو روح کی سحری، اسپرچول سحری کے بارے میں سوچیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو کام پہلے آپ کو مشکل لگتے تھے اب آپ کو آسان لگتے ہیں کہ نہیں، اس کی بھی ایک لسٹ بنائیں۔ مثلاً پہلے ذکر کرنا مشکل لگتا تھا، یار دن میں کوئی کہے ایک تسبیح استغفر اللہ کی بھیج دو تو آپ کے میں تو بھول ہی گئی، دن چلا گیا، I didn't say استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ایسا ہو جاتا تھا۔ یا اول وقت خاص طور پر نماز صبح پڑھنا مشکل تھا، سحر سے دوستی نہیں تھی، سحر کے وقت سے اب ہو گئی ہے، رمضان المبارک کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ غیبت کرنا، چھوڑنا، روکنا میرے لیے مشکل تھا لیکن اب میں روک پا رہی ہوں۔ یہ چیزیں بتاتی ہیں امام زین العابدین صحیفہ سجادیہ کی روشنی میں کہ ناؤ آئی ہیو اسٹیپ ان، یا الحمدللہ میرا یہ تو ابتدائی روزہ ہے، یہ جو گناہوں سے دوری ہے، یہ جو میرا موڈ خراب نہیں ہوتا، یہ جو مجھے غصہ نہیں آتا، یہ جو چیزیں پہلے مشکل لگتی تھی، ابھی کیا میں خوشی خوشی سختیوں کو قبول کرتی ہوں۔ ابھی دیکھیں میں ایک ٹپ مجھے یاد ہے، میں نے کہیں کسی کی شادی میں شاید دبئی میں پڑھا تھا کہ، اور میں خود بھی یہ کام انجام دیتی ہوں کہ جیسے مجھے کوئی شخص جو پسند نہیں ہوتا اور جو میرا موڈ خراب کرتا ہے تو میں فوراً سورہ توحید پڑھتی ہوں۔ سورہ توحید ذرا گھر والے ہوں تو بلند آواز میں پڑھ کے مسکراتی ہوں کہ I'm dealing with اللہ تبارک و تعالی۔ سورہ توحید سورہ امام علی علیہ السلام ہے نا، امام علی کہتے ہیں نا 3 مرتبہ توحید، یعنی آپ نے ایک طرح سے امام علی کو قلب و لسان و پورے وجود سے، عمل سے جو ہے وہ اس سے محبت کی مولا علی علیہ السلام سے۔ تو مولا علی علیہ السلام کے فرمان میں سے کچھ فرامین یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جتنا ہو سکے، خاص طور پر ماہ مبارک رمضان کے بارے میں آپ کے اقوالات ہیں، امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ اذا کان شہر رمضان لم یتکلم الا بالدعاء والتسبیح والاستغفار۔ ہم اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے کہ مولا علی علیہ السلام جیسے ماہ مبارک رمضان آتا آپ کی روٹین بدل جاتی، نبی اکرم کی روٹین بدل جاتی، اور امام زین العابدین کے بارے میں کہ کچھ آپ کے منہ سے نہیں نکلتا تھا واجب باتوں کے علاوہ، بٹ جو چیز مسلسل آپ کے زبان اطہر سے نکلتی تھی وہ تھی اتنی پیاری چیزیں جو انسان کو سکون دیتی ہے، جو انسان کو رچ کرتی ہے، جو انسان کو قوی بناتی ہے، وہ ہے دعا، استغفار اور تسبیح۔ واو کیا مزے کی بات ہے۔ اور مجھے یہ حدیث قدسی اتنی پسند ہے کہ انین المذنبین احب الیہ من تسبیح المسبحین۔ سجدے میں اس حدیث کو یاد کرتے ہوئے تھوڑا سا اشک ضرور بہا لیں کہ اللہ نے کہا مجھے گناہ گاروں کی رونے کی آواز تسبیح مسبحین سے زیادہ محبوب ہے۔ شاید میری امی تسبیح نکال رہی ہوں، وہ پاک ہیں، اور میں گناہ گار ہوں، میں جوان ہوں اور میں رو رو کے کہہ رہی ہوں بار الہ مجھے معاف کر دے، انی ظلمت نفسی، میری یہ آواز اللہ کو محبوب ہے۔ یہ کیسا رب ہے؟ میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ پیار بڑھ جائے، تاکہ آپ یہ دیکھو کہ دیکھیں
آج کل انفارچونیٹلی ہمیشہ سے علماء مثلاً اگر جو بہت پائس ہے وہ گناہ گاروں کو تھوڑی ٹیڑھی نگاہ سے شاید دیکھتے ہیں، لیکن میرا رب کہتا ہے میں اور پیار سے دیکھتا ہوں انہیں. گناہ گار محبوب ہے اللہ کو. یہ کیسا رب ہے؟ یہ ہماری سمجھ سے بالاتر کا پیار ہے. یہ کتنا عظیم پیار ہے میرے رب کا. یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہم نے ایک انشاءاللہ اپنی زندگی کو ایک نئے پیٹرن، اپنا بالکل ٹیسٹ ڈیولپ کرنا، چینج کرنا ہے. اور اس کے لیے ایک اور جو آپ کے انشاءاللہ رمضانی چیک لسٹ میں ہو وہ ہے وضو کا نور. ٹھیک ہے، مسلسل وضو میں رہے. مجھے ہمیشہ یہ حدیث میرے سامنے میرے دل و دماغ میں چھائی ہوئی ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنی امتیوں کو عالم محشر میں جہاں آئی ڈونٹ نو کتنے ٹریلین لوگ ہوں گے، میں کس سے پہچانوں گا؟ وضو کے نور سے پہچانوں گا. اللہ اکبر. وضو کا نور بتائے گا یہ امتی ہے، یہ نبی اکرم سے بہت زیادہ چاہنے والا ہے. وضو کا نور انسان کی موت کو شہادت میں بدل دیتا ہے. اور میں خدا سے کہ دوبارہ الہ میں نے کتنا وقت گناہ میں گزارا، تیرا شکر ہے اس وقت میری روح قبض نہیں ہوئی. ذرا یاد کریں جن دنوں میں کسی سے لڑ رہی تھی، اگر میں ان دنوں مر جاتی، جس وقت میں بہت نیگیٹو سوچ رہی تھی اگر میں اس وقت مر جاتی، جس وقت میں وضو کے بغیر تھی اگر میں مر جاتی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں بھی اب وضو میں رہوں گی. جتنا ممکن ہے اپنے آپ کو حالت وضو میں رکھے. شہید مطہری نے اپنی وائف کو اس طرح سے تشویق کیا تھا، ترغیب، انکریج کیا تھا وضو میں رہنے کے لیے کہ اگر لذت ہے تھر کے لذت بدانی، دیگه لذت ہے نفس لذت نخوانی. کہ ایک مرتبہ بے وضو رہنے کی جو کمفرٹ ہے، آپ سمجھ لے، جو ایسی ظاہری حیوانی مزہ ہے، اس کو ایک دفعہ تم چھوڑ دو. غیبت کی لذت کو ایک دفعہ تم چھوڑ دو. اگر لذت ترک لذت بدانی، یہ جو غیبت کی لذت ہے اس کو ترک کر کے جو اعلی علیین کے درجے والی لذت آپ کو ملتی ہے اس کو اگر آپ سمجھ لو تو پھر دیکھیے لذت نفس لذت نہ خوانی، پھر آپ کے لذت کا معیار بالکل ہی بدل جائے گا. اور پتہ ہے وضو مدد کرتا ہے، غیبی مدد لاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں ان سارے سولجرز کی ضرورت ہے، فرشتوں کی ضرورت ہے، گھر میں اپنے گھر والوں کی ضرورت ہے. وہ اگر محبت کی نظر سے ہمیں دیکھیں گے تو اللہ ہم پر اور زیادہ مہربان ہوگا، اور جو ٹارگٹ ہم نے بنا رکھا ہے وہاں تک پہنچ سکیں گے. لہٰذا ہم نے کم بولنا ہے، ہر بات ہم نہ سنیں، ہر چیز کو ہم نہ دیکھیں جس طرح بتایا، اور انشاءاللہ کم سے کم بولے. اور ایک اور چیز جو ہم نے اپنی لسٹ میں رکھنا ہے وہ یہ کہ نماز کے بعد تھوڑا سا جانماز سے پیار کرنا ہے. اٹھنا جلدی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جلدی نہ اٹھیں، خلوت کریں. بے شک چلے آپ نے قرآن نہیں بھی پڑھنا ہو، صرف دیکھ لو، چوم لو، چھو لو. یہی سوچو کہ یہی قرآن امام عصر کے ہاتھوں میں بھی ہے. یہی سوچو کہ یہ قرآن چلتا 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 تمام معصومین سے مجھ تک ارث میں ملا ہے، تو پیار بڑھ جائے گا. بے شک خاموش بیٹھے رہو، بہت قیمتی ہے یہ وقت. نماز کے بعد کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے. مجھے یاد ہے میرے بابا اپنے ایک دوست کو یاد کرتے تھے، کہتے تھے میرا ایک دوست تھا، وہ نماز کے بعد بیٹھا رہتا تھا، نماز صبح کے بعد جب تک طلوع نہ ہو. بے شک وہ عبادت نہ بھی کرے تو اس کا وہ بیٹھنا مجھے اتنا پسند تھا، اس کا وہ جاگے رہنا، قبلے کی طرف بیٹھنا. تو انشاءاللہ اسپیشلی ایک بہت بڑے عارف ہے، وہ کہتے ہیں افطار کے بعد آپ نماز مغرب پڑھ کے افطاری کرو، پھر نماز عشاء کے لیے جب آپ آتے ہو تو صحیح افطاری اللہ ہے، کھانا نہیں ہے. یعنی آپ ایک ٹائم افطار کے بعد دو کہ آپ کو I want to do افطار with my اللہ. جیسے علامہ طباطبائی کا مشہور ہے نا کہ آپ حرم حضرت معصومہ قم جو کچھ قدم پہ ہی ادھر موجود ہے، آپ زری کو چوم کے کہتے تھے یہ میری افطاری ہے. آپ قرآن کو چومیں، اس سے پیار کریں، اس کی زیارت کریں. ہمیں سارے سینسز یوز کرنے چاہیے. بعض لوگ بس جلدی سے قرآن اٹھاتے ہیں، تھوڑا سا جلدی سے پڑھ لیتے ہیں اور بس رکھ لیتے ہیں. میں کہتی ہوں نہیں، قرآن سے باقاعدہ یہ اسلام ٹچ کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے.
جس انداز سے ہم اس کو ٹچ کریں، جس انداز سے ہم اس کو اٹھائیں، جس انداز سے ہم اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں اور پھر اس کی تلاوت بھی ضرور کریں. تو آپ کا یہ عمل انشاءاللہ آپ کے بچوں پر بھی بہت زیادہ اثر ہوگا. کبھی اگر بچوں کو پیار کرنا ہے تو انہیں بوسہ دے اور کہیں میں اپنے روزے کا افطار آپ کو بوسہ دے کے کر رہی ہوں، کیونکہ اللہ نے آپ کو پسند کیا. ریح الولد من ریح الجنہ، بچوں کی خوشبو جنت کی خوشبو ہے. آپ یہ رائمز پڑھتی ہوں گی انشاءاللہ اپنے بچوں کے لیے، میں نے بہت سے رائمز بتائے ہوئے. اور پھر ہم چلتے ہیں دعا نمبر 45 کی طرف. ہم نے 44 کو ٹچ کیا اور اب 45 میں نے آپ کو کل شاید بریفلی بتایا تھا، بٹ آئی ڈونٹ نو، آئی couldn't resist کہ میں نے کہا یہ تو ایسی چیز ہے کہ کوئی رہ نہ جائے. تو میں تقریباً سم ہاؤ لاسٹ پورشن تھوڑا سا پڑھ رہی ہوں، کیونکہ جہاں سلام آتے ہیں. امام علیہ السلام نے 20 سلام کیے ہیں ماہ مبارک رمضان کو، یعنی یہ 20 سلام ماہ مبارک رمضان کی 20 صفات کو بتا رہی ہیں. اور جب امام سلام کر رہے ہیں ایز اے دوست اس کو پیش کر رہے ہیں، تو مجھے ایسا لگا کہ ایک دوست کی یہی خصوصیات ہونی چاہیے. ہم دنیا میں اگر فرینڈ شپ کرے کسی کے ساتھ تو اس میں بھی دیکھیں کہ کیا یہی خصوصیات ہے کہ نہیں، یہ کوالٹیز ہے کہ نہیں. کچھ کوالٹیز اس میں سے ڈیفینیٹلی، جیسے ہم کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا شہر اللہ الاکبر. ٹھیک ہے، اکبر سے پتہ ہے کیا مراد ہے؟ اللہ اکبر. اکبر یعنی اس کا مطلب نہیں باقی کبیر ہے، نہیں، اس کا مقایسہ کسی سے بھی نہیں ہے. اکبر من ان یوسف، اکبر اس سے کہ میں تصور کر سکوں یا میں توصیف کر سکوں یا میں بیان کر سکوں، کیونکہ اٹس ناٹ کمپیریبل ایٹ آل. جس طرح اللہ اکبر ہے اسی طرح شہر اللہ اکبر ہے. کیا بات ہے! یا عید اولیائہ، آپ جیسے مشتاقان حب اور جلوہ الہی کی یہ عید ہے. السلام علیک یا اکرم مصحوب من الاوقات، کیا کہنا جس کا ہر قطرہ ہر لمحہ جو ہے وہ ہمیں کریم ترین بنا رہا ہے. یا خیر شہر فی الایام والساعات، ہر دن ہر لمحہ اس کا جو ہے وہ خیر ہے. السلام علیکہ من قرین، اس کو قرین کہہ رہے ہیں. قرین پتہ ہے کبھی قرآن نے کہا ہے کبھی شیطان ہمارا قرین ہوتا ہے اور کبھی فرشتے ہمارے قرین، ہمارے نیکسٹ ٹو اس، جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. سوء قرین شیاطین کو کہا گیا، اور ہم اکثر ہمارا وقت شیاطین کے ساتھ گزرتا ہے. ہم لوگ کتنی بےہودہ گفتگو کرتے ہیں، کتنا بےہودہ نیگیٹو سوچتے ہیں، کتنے جھوٹ بول لیتے ہیں، کتنا وقت ضائع کرتے ہیں. یہ سب شیاطین کے قرین. لیکن کیا کہنا رمضان المبارک، کہتے ہیں قیامت کے دن عالم محشر میں مہینوں کا بھی حشر و نشر ہوگا. جس طرح انسان پیش کیے جائیں گے، انسان کا باطن ظاہر ہوگا، شہور جو مہینے ہیں ان کا بھی باطن ظاہر ہوگا، انہیں بھی پیش کیا جائے گا. جب ماہ مبارک رمضان آئے گا تو روایت میں ہے کالقمر بین الکواکب، ایسا لگتا ہے جیسے ستاروں میں ایک چاند آ گیا. اتنا حسین یہ مہینہ ہے. میں اتنا ڈرتی ہوں کہ کہیں موت نہ آ جائے، یہ کچھ گھنٹے بھی جلدی گزر جائے، مجھے اذن دخول ماہ مبارک رمضان مل جائے. یہ اذن دخول بھی ایک ایسا عام سا نہ ہو کہ بس راضیہ آ جاؤ، نہیں، بڑے خوشی سے ہو، بڑے پیار سے ہو، بڑے احترام سے ہو. میں جتنا پاک ہوں گی اتنی ہی پاکی کے ساتھ ماہ رمضان میرا استقبال کرے گا. لیکن میں اگر رمضانی بہت دور ہوں رمضانی صفات سے تو وہ زبردستی کہے گا آ ہی جاؤ. ہم بھی جیسے بعض لوگوں کا فون ایسی سن لیتے ہیں، بعض کا خوشی سے سنتے اور بعض کا بہت زیادہ خوشی سے سنتے ہیں. بعض کے لیے ہم بے چین ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں میسج کر لیں، وہ ہمیں کال کر لیں. اللہ کرے ہمیں رمضان المبارک اس طرح سے بلائے. السلام علیکہ من مجاور رقت فیہ القلوب، ہم جیسے سنگ دلوں کو، ہم جو اشکم بہاتے ہیں. یہی دعا میں نے بہت سے علماء کی سٹنگز میں دیکھی، جیسے ہی عالم پڑھتے ہیں تو پورا مجمع رونے لگ جاتا ہے. یعنی اتنا دل میں وہ صفا ہے،
فوراً اشک آنے شروع ہو جاتے، فوراً سامنے انسان مجسم کرنے لگتا ہے۔ بار الہ ہمارے دلوں کو رقیق بنا دے۔ وقلت فیہ الذنوب، جو ہمارے ذنوب کو، جو سب سے بڑا بوجھ ہے ہمارے اوپر، سب سے بڑا ظلم ہے، اس کو قلیل کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ السلام علیک من ناصر اعان علی الشیطان، سلام ہو اے رمضان تجھ پر، السلام علیک، کہ تو ناصر ہے، تو معین ہے، کس پر؟ شیاطین پر۔ تیری وجہ سے میرے اندر اتنی قوت قلب آ جاتی ہے، میرا یہ کمزور روح قوی ہو جاتا ہے۔ وہ صاحب سہل سبل الاحسان، تو ایسا دوست ہے جو اچھے کاموں کو میرے لیے آسان کر دیتا ہے۔ پہلے کم بولنا مشکل تھا، لیکن رمضان المبارک نے اتنی دعائیں، اتنی تلاوت میں کرتی ہوں کہ خود بخود بولنے کا دل نہیں چاہتا۔ اچھا، تو دوست بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جو آپ کو شیطان سے بچا سکے اور جس کے ساتھ بیٹھ کر آپ اچھے کام کر سکو۔ باقاعدہ روایت میں آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی مگر یہ کہ آپ اپنے دوست بدلو۔